الحمد لله الذي هدانا إلى دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، چونکہ ان دنوں کے اندر گندم کی کٹائی ہو رہی ہے اور اس کے اندر صدقہ خیرات بھی کیتا جاتا ہے. اس مناسبت کے لحاظ نال گزشتہ جمعہ بھی قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کر کے شان نزول بیان کیتا گیا ہے. آج بھی تواڈے سامنے سورۃ البقرہ دوسرا پارہ چند آیات تلاوت کی گئی ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کرے سان مختصر وقت کے اندر اللہ پاک میں قرآن پاک کی ترجمانی کرنے تو ہمیں پتا ہے. ساری زندگی یہ حسرت نہیں ہے کہ کوئی ایسا عالم خطیب مل جاوے ہاں جڑا خالص اللہ کا قرآن اور اللہ کے قرآن کی ترجمانی سنا ہے. اگر کوئی ایسا نہیں ملتا تو کم از کم ایسی عوام مل جاوے ہاں جو اللہ نے سمجھ کے انہوں کے سامنے اللہ کا قرآن سنایا جائے. پیارے بھائیو، یہ جڑی آیات پڑھیاں گئی ہیں انہاں کا شان نزول اس طرح ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماون تو بعد 13 سال مکے دے اندر گزارے. صحابہ اکرام نمازاں بھی پڑھتے رہے، با جماعت نمازاں بھی ہوندی رہیاں. نماز پڑھن واسطے 13 شرطاں جنہاں 13 فرائض آکھے جاندے ہیں وہ ضروری ہوندی. مجبوری ہوئے تو اپنی جگہ، لیکن یہ 13 فرائض نہ ہوئے نماز نہیں ہوئے. انہاں 13 فرضاں دے وچوں ایک فرض یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اگر جان بوجھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھی جاوے، کدائیں ہور کر کے نماز پڑھی جاوے تو اس کی نماز نہیں. باویں وضو کی جگہ تے غسل کر کے آیا ہے، پرانے کپڑے جگہ تے نوے کپڑے پا کے آیا، خوشبو لا کے آیا،
بڑیاں بڑیاں سورتاں پیا پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز کوئی نہیں، چاہے امام ہے اور چاہے عوام الناس کی تنہا نماز پڑھا ہے۔ پیارے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر جیڑا 13 سال کا عرصہ گزاریا ہے، اس ویلے بھی قبلہ بھی ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، اس میں قبلہ منہ طرف خانہ کعبہ شریف میں نہیں ہوتا، اس میں قبلہ بیت المقدس ہے۔ اگر کوئی بندہ خانہ کعبہ دے وچ بھی نماز پڑھے ہاں اے حکم آون تو پہلے، ان دے واسطے بھی حکم آئے کہ قبلہ بیت المقدس کی طرف ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ۔ پیارے بھائیو، وہ 13 سال کے عرصے دیا نمازاں پڑھیاں گئیں، ہجرت کر کے مدینے پاک دے وچ آئے، اور بڑا واقعہ ہے لیکن مختصر عرض کر رہا، اللہ پاک نے حکم فرما دیتا، فرمایا فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا میرے محبوب آپ اس طرف اپنا چہرہ پھیر لیجئے جس طرف آپ راضی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسرت راندی آئی، یا اللہ میں خانہ کعبہ تو بیت اللہ شریف تو دور ہو گیا، کم ہوئے 300 میل دور ہو گیا، یا اللہ میرے دادا ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا ہے، میری حسرت ہے کہ میں ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں۔ اللہ پاک نے حکم فرما دیا، نماز میں ہی حکم آیا، اور مقتدی صحابہ کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز وچ بھی قبلہ تبدیل کر دیا۔ ان سمجھو جس لئے نیت بننی ہے تو قبلہ بیت المقدس ہے، تو وچے نماز حکم آیا تو قبلہ تبدیل ہو۔ چھوٹی جی باریکی دی بات کرتا جاواں، یہ نماز تو بعد بھی تو حکم آ سکتا ہے، یا نماز تو پہلے بھی تو حکم آ سکتا ہے، کیا وجہ ہے نماز دے وچے حکم کیوں ہے؟ اللہ پاک فرمائندے ہیں کہ میں دسنا یہ چاہنا، جیڑے لوگ آتے نا کہ پچھو اصحاب جیڑے اتو نبی دے نال وچو بدائی ہو رہے، اللہ پاک فرمائندے میں دسنا چاہنا سونیا تو قبلہ تبدیل کر تاکہ انہاں دا بھی وچے امتحان ہو جائے، سبحان اللہ، انہاں دا بھی وچے امتحان ہو جائے۔ اس سے صحابی نے اعتراض نہیں کیتا، وچے نماز صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز شروع کر دی۔ نماز ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ میرے کے ولی آئیے، نماز قرآن آئیے، حکم ہوا ہے اپنا قبلہ تبدیل کرو، میں تبدیل کر لیا۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ صحابہ جس ویلے نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں، چونکہ بیت المقدس یہودیوں کو بڑا پیارا ہے، سابقہ انبیاء دا وہ علاقہ ہے، وہ اعتراض کرنے لگ گیا، ادھر دیکھ وہ اعتراض کرنے لگ گیا، ہن ہور بہانہ انہوں نے نہیں ملیا، اے بہانہ ملیا ہے، اچھا جی جیڑیاں ہون تک نمازاں پڑھتے رہے ہو، قبلہ بیت المقدس دے منہ کر کے، ہن انہاں دیاں نمازاں دا کی بڑسی، انہاں نمازاں دا کی بڑسی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر کے ایویں جواب دے چھوڑیا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک فرمائے بین لیس البر ان تولوا وجوہکم
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تو اپنا چہرہ پھیرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. معلوم ہویا بیت المقدس مشرق دے رہے اور بیت اللہ قبلہ کی دے رہے مغرب. اور فرمایا گا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پھیرو مشرق سے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف یا مشرق سے مغرب کی طرف. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. فرمایا نیکی تو یہ ہے تو اللہ پر ایمان لے آ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی تو یہ ہے تو قیامت کے دن پہ ایمان لے آ. وَالْمَلَائِكَةِ. نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لے آ. فرمایا وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. فرمایا نیکی تو یہ ہے تو قرآن پاک پہ ایمان لے آ. والنبیین. اور نبیوں پہ ایمان لے آ. فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. فرمایا نیکی کا ایک اور راستہ بھی بتاتا ہوں. فرمایا تو مال دے عَلَىٰ حُبِّهِ جو تجھے پسند ہو. سبحان اللہ. ایسے بڑی عجیب بات ہے. یہ کیوں واقعہ ہے کہ مال دے جیڑا تینوں پسند ہو. یہ کیوں واقعہ ہے. ایم تھوڑا دو گلنا بڑی قیمتی نہ کرنا لگا. پر میں جیڑا مال تو پسند نہیں کریندا میرے راہ تے وہ مال نہ دے. مثال طور تے 2 ڈنگر بتے ہوئے قربانی نیڑے آ گئی. کوئی بکری ہے وہ گبڑ نہیں پئی ہوں کوئی نہیں کھایا نہیں قربانی کر کے. جدو تینوں پسند نہیں تو اللہ دے نام تے کیوں قربان کرے گا. اسی طرح وہ آتے ہیں نا کوئی بھائی فقیر پندا بدائی اچانک ایک بندہ بہر آیا. انہوں نے کیا ایڈی گرمی ہے شربت پیونے. آج تو اس گھر ملتا پیا ہے جن نے کبھی خیرات ہی نہ آئی دیتی. انہوں نے کیا پی لئی سا وہ بھی شربت. ایک گلاس پیوایا اور پیونے دوا گلاس اور پیونے. انشاءاللہ خیر ہو گئے. آج تک صحابت کا ٹرک الٹ گیا ہے. گل نہیں گل لے اسا شربت بنایا ہائی ڈٹو ماری چھال تے وچ ڈہ گیا جگہ چلو حدیث. اس واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ دے راہ تے او مال دے جڑا تینوں پسند ہوئے. سبحان اللہ. راضی نہ ہویا. وہ کھیر آئی نا گواٹیاں پکائی مسجد صاحب اندر گھر انہیں پکائی کھیر میں جس مقصد واسطے پکائی وہ لگ دیا تب ٹوٹا گیا. اس نے کیا بچے نو بچیا یہ کھیر اصا کوئی نہیں کھانی تو مولوی ہوا گیا. میرے بھائیو جو مال تینوں پسند نہیں ہے وہ مال اللہ دے راہ تے دینا غریباں نو دینا. مال وہ دے جڑا تینوں پسند. اتنے بڑی باریکی کی گل پیا کرے نا. بہت بڑے مفتی صاحب ہیں مفتی در ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا. انہوں نے آخیا میرا بھانجا بیمار ہو گیا. اسی بڑا علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو گیا. مفتی صاحب آتے ہیں میرے 2 ڈنگر کافی سارے آتے. میں نشاندہی کی تھی کہ جڑا چنگا انہاں سارے نالوں بہترین بچہ ہے نا وہ ذبح کرو صدقہ خیرات کرو. وہ جڑے وچ ودے آن ملازم انہاں کیا مفتی صاحب مدرسے والے یہ مولوی ہے نہ دنیا جہان دا پتہ نہیں. یہ خیری میری 2-3 لاکھ دا بچہ ہے 60-70 ہزار والا بچہ گوشت ہی ہے.
ذبح کر چھڑے لیا اللہ دی شان انہاں او جا ذبح کیتا پاک دیا دیگ پاک گئی دیگ بنی گئی گل سمجھا ہے دیگ بنی گئی لیکن چھوڑ ٹھیک کوئی نہ بھائی مفتی صاحب آکھیا حدیث پاک دے وچ آتا ہے الصدقۃ رد البلا صدقہ خیرات آمن والی بلاواں مصیبتاں نوں ٹال دیندا ہے میرا تو اللہ پاک تے پکا یقین ہے کہ صدقہ کرن نال بیماریاں ختم ہوندیاں ہیں مصیبتاں ٹلدیاں ہیں اے کیویں ہویا صدقہ ہے تے مڑ چھوڑ ہوندی آ رہے میں جس نے پڑتال کیتی نا وہ میں کہ جیڑا بچہ مایا کہ وہ ذبح کیتا ہے انہاں کہ جی وہ تو بڑا قیمتی نسلی آئی بڑا مہنگائی گوشت ہی آئی نا اسی بھیڑ تجھے کھلائی ریگل والا اسی یہ ذبح کر چھوڑے انہاں کیا نا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر سبحان اللہ حتی تنفقوا مما تحبون سبحان اللہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستہ میں خرچ نہ کرو سبحان اللہ انہاں کہ اللہ تا قبول ہی نہیں کیتا اسا محبوب مال چھپا لیا او ذبح کرو اور میں جس نے او ذبح کیتا ہے بچہ ٹھیک ہو گیا ہے سبحان اللہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس سے واسطے اللہ پاک فرماتے ہیں وآت المال علی حبہ فرمایا او مال دے جڑا تینوں پسند دے سبحان اللہ ملتان دے ایک مولوی صاحب گزرے فوت ہو گئے قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اسی اثر مدرسے پڑھتے آسے تے اثر تو بعد اسی سیر واسطے ٹورے ویندے آسے ایک گلی جو ٹورے ویندے آسے تے گلی دے وچ نا ایک گھر آئی تے اب ایک بچی اپنی امی نو کہی آتی امی وہ جو دال سالن پکا تھا نا وہ باسی ہو گیا ہے سمیل آ رہی ہے اگر اجازت ہو تو اس کو گرا دوں برتن دھونا ہے نہیں اس کو سمیٹ کے رکھ عصر کے ٹائم مغرب کے ٹائم مدرسے والے آگے روم دے دیں گے اللہ اللہ کے عزیبے یا دالا کھا کے پڑے ہیں مدرسے یہ نیکی نہیں نیکی تو یہ ہے کہ مال اللہ نے راہ سے خرچ کرو اور خرچ بھی وہ کرو جڑا تمہیں محبوب ہے اللہ پاک فرمائتے میں تو میرے کی دیکھ لے میں تو سینے دے بھیتا نو نہیں جانتا ہاں تسا میرے نال آنکھ مجوریاں کھیڑتے ہو اگر تینوں مال جیڑا محبوب ہے میرے راہ تے او دے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ اے جیڑا مسئلہ میں ہوں دسیندا پیاں وہ اس واسطے کئی علماء نہیں دسیندے کہ وہ دسین تے وہ ماتے مدرسے دی کھلنا انہاں نوں نہیں میرے بھائیو قرآن دا فیصلہ ہے جیڑا صدقہ خیرات دیونا ہے سارے نال پہلے حق کے تیرے رشتہ داراں دا سبحان اللہ رشتہ دار وہ نہیں جس لئے قربانی ہوئی تے کھلنا آساں کہیں لیونی ہے دہنیاں دا کے نا وہ تیریاں دہنیاں صدقے خیرات واسطے وہ تو اپنی جیب وچ بکری غلطی نہیں دے لگدا ایو کھلنا انہاں نوں لگدیاں ایو کھلنا تو اپنے منہ تے بن دہنیاں دا حق ہے دھیاں دا او کھلنا دھیاں دا حق ہے انہوں اپنے کول وکھری خرچی دے یہ تو میل کچیل دیاں کو دینا یہ کھلا دیاں تے نہیں لگ دیاں یہ پکی بات ہے یہ تو غلط کسے مسئلے دسے ہیں اے اپنے رشتے داراں دے وچ او تلاش کر جنہاں کول دو ڈنگ دی روٹی دا انتظام کوئی نہیں بیوہ عورتاں یتیم بچے لوارث مسکین مقروض اے انہاں تے خرچ کر جی اللہ دیاں قربانی قبول کرا
آونی ہے تا دھیاں دا جیڑا حق ہے وہ تیری قربانی دی کھلا میں نہیں ہے تیری جیڑی تجوری بھری پئی ہے یا تیری جیب دے لکھا روپیے انہیں کیوں نہیں دینا تے تاں تے مڑو کارخانے والے نوں پتہ لگ گیا نا بھی دھیاں نوں دیندے انہاں آ کے چلو بکرے دی قربانی دی جیڑی تھال ہے وہ قیمت 50 روپے ہے وہ 50 روپیہ دھیاں نوں دیندا وہ چھوٹا بال بھی نہیں دیندا اس واسطے میرے بھائیو میں دسیندا پیاں اے مسئلے نہیں دسیندے لوگ سیدھی بات ہے اللہ پاک نے ترتیب لائی ہے اللہ پاک نے خود ترتیب لا کے بیان کیتا ہے فرمایا پہلی شرط اے ہے اگر تو نیکی دے ارادے نال مال دیونا چاہنا ہے کیوں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم سبحان اللہ اللہ پیا فرمائندا ہے اللہ پاک رشاد پہ فرمائندے فرمایا اللہ نو گوشت دی ضرورت کوئی نہیں اللہ نو خون دی ضرورت کوئی نہیں اللہ تیر گوشت نہیں اپڑدا اللہ تیر خون نہیں اپڑدا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها نہ اللہ تیر گوشت اپڑدا ہے نہ اللہ تیر خون پڑھدا ہے ولیکن ینالہ التقوی منکم اللہ تیرا تقوی پڑھدا ہے سبحان اللہ تیری نیت دی مراد پڑھدی ہے تیرے دل دا ارادہ پڑھدا ہے اگر تمہارے دل کی نیت خالص ہے تھوڑی جی گل کرنا جاواں سبحان ذرا سا کرو سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی دے فضائل جو سنائے ہیں نا ایک صحابی کھڑے ہو گئے دل دا تقوی تو اندر دینا ایک صحابی کھڑے ہو گئے پیادر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بکرا پالیا ہے ان دی بڑی خدمت کرنا پانی پینا پٹھے پینا ہوری بڑی خدمت کرنا اجازت ہوئے کہ میں اس کو قربانی تے ذبح کر لواں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑیاں گلاں پیا کرنا ایک حقیقت دینا کیونکہ پتہ آ ویکھے بغیر انسان اور بندہ نہیں کرے ایک حقیقت صحیح نا صحابی گھر گئے تقریباً 3 یا 4 مہینے دا پٹھورا ہاں اتے کپڑا پایا ہویا لکا کے لئی آندے ہیں اللہ اکبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ پر کوئی بڑی شاہ ہے جو لکا کے امدہ پیا فرمایا کپڑا ہٹا جو کپڑا ہٹایا 3-4 مہینے دا پٹھورا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتھے تے سال تو 1 گھنٹہ بھی گھٹ ہوئے قربانی بکرے دی نہیں لگ دی تو 3-4 مہینے دا پٹھورا لے کے آیا ہے صحابی دا تقوی جاندا ہے تا کون جاندا اللہ دل دے رات اللہ جانتا ہے صحابی نے ایک ہاتھ بکرے نو رکھیا ایک ہاتھ اپنے دل نو رکھیا دل نو دا حل گیا نا شوق آئی ذبح کرنا اللہ پاک نے فوراً وحی بھیجی فرمایا سونیا میرا قانون تا وہ ہے کہ سال تو 1 گھنٹہ گھٹ ہوئے تا قربانی بکرے دی نہیں لگ دی لیکن سونیا میں دے دل نو ویدا پیاں اے دے تقوی نو ویدا پیاں اس واسطے باویں 3 مہینیاں دا اینو اجازت دے جا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے لا یجوز لأحد وحدک سبحان اللہ لا یجوز لأحد وحدک فرمایا تیرے سوا کسی اور کو اجازت کوئی نہیں سبحان اللہ اللہ پاک کے پیچھا پڑ دی ہے تقوی تقوی پڑھنا ہے باقی گلا انشاءاللہ اگلے جمعے ہو سن کبھی تسی ویل نال آیا کرو اللہ دا قرآن میں تقریر آج اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے نیک بندے
اللہ دے صدقے میرے پلے کیڑ شے میں تے بیمار ہاں بہرحال میرے دل دی حسرت رہتی یقین کرو یہ ارمان لے کے میں قبر وچ رہندا پیا کاش کوئی عالم ملے ایسا عالم جیڑا سیدھا قرآن سناوے اور قرآن دا ترجمان بن جائے سبحان اللہ ملاوٹی گلاں نہ کرے بڑی دل دی حسرت ہے اور اگر کوئی عجیہ نہیں ملتا تو وہ ایسی عوام مل جاوے جڑی بیٹھ کے قرآن دا سنے سبحان اللہ جو اللہ نے مینوں سمجھ دیتی ہے میں قرآن سناواں تا صحیح میری گل تے کوئی ناراض نہ ہو جاوے اج تا میں جیندی بھی تحقیق کریندا پیانا جیندے پچھے رہندا پیانا پہلے بڑا کوئی بڑا عالم معلوم ہوندا بعد بہ جائے کہ وہ سیاست دے وچ بڑھ گئی کوئی سیاست کوئی کسی لالچ کسی تمے وچ ہائے 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 مجھے اصل بندہ کسی دی سیڈ لے ویندا نا قرآن آتا لے جا پرا اے پٹڑی تو لے جا اے پٹڑی قرآن والی نہیں تو تے سیڈا لین لگ گیا ہے کدی قرآن دی سیدھیاں گلاں کرے ہاں تے میں تینوں آکھاں ہوں جھوٹا سبحان اللہ بہرحال ساری زندگی میری یہ حسرت ہے جدوں تک مینوں کوئی علماء ملتے رہن میں انہاں نوں سندا نہیں تو لینا بہرحال سندا رہیا بڑے شوق نال ہوں بھی تلاش ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی موجود ہے لیکن یہ دسو میں اتنے جاواں تے میں اتنے کا قرآن سنانا میں تمہیں ایک اپنے دل کی حسرت کی گل کر رہا اللہ کرے کہ تواڈے اندر بھی حسرت ہو جائے میں تو اس نیت نال گل پہ یہ نہیں کہ پورے پاکستان عالم مری گئے نہیں الحمدللہ علماء موجود ہیں جڑے قرآن پاک کی ترجمانی کر رہے ہیں لیکن یہ لب دے جھوٹے تلاش کیتے لب دے انجے نہیں لب دے نہ بڑی پگڑی ویکھ کے اعتبار کیتا کرو نہ بڑی تسبیح ویکھ کے اعتبار کیتا کرو ماشاءاللہ دھنی تک داڑھی ویکھ کے بھی اوتھے اعتبار نہ کیتا کرو اعتبار کیتا کرو اس تے جڑا اللہ دا قرآن پڑھے اور اپنی الماری چوں قرآن اٹھا اون دے جڑا ترجمہ کیتے سو اون دی میچنگ کر اگر اون دی میچنگ کئیے رل مونا کوئی بندہ سولہانے ٹھیک ہے جے پڑھے قرآن ترجمہ کرے مرضی دا پڑھے قرآن ترجمہ کرے کسی اور علاقے دا سمجھو کہ مولوی صاحب قرآن یہ اگو رکھی بیٹھا ہے پٹڑی کو یہ بھی نہیں سبحان اللہ اللہ پاک تانوں تے مینوں سمجھن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمد